السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اور چینل. ناظرین کرام، آج ہم آپ کو پہلی جنگ عظیم کا سارا پس منظر اور اس کا نتیجہ بتائیں گے کہ پہلی جنگ عظیم میں کون سے معاملات پیش آئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا عظیم بین الاقوامی بڑا تنازع تھا. 28 جون 1914 کو سرائیوں میں تخت ہیپس برگ کے وارث شہزادے فرانس فرڈینڈ اور اس کی بیوی شہزادی صوفی کے قتل نے اس جنگ کی ابتدا کی، جو اگست 1914 میں شروع ہوئی اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہی. پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتیں برطانیہ، فرانس، سربیا اور روسی بادشاہت بھی بعد میں اس میں شامل ہو گئے. جرمنی، آسٹریا، ہنگری پر مشتمل مرکزی قوتوں کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی اور بعد میں سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت مان پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی. خاص طور پر مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ 475 میل تک پھیل گیا. تقریباً شمالی سمندر سے سوئس سرحد اور بیشتر شمالی امریکہ اور مغربی یورپ کے جنگجوؤں کے لیے جنگ کی سمت متعین ہو گئی اور مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی. لیکن تنازع کی سطح مغربی محاذ کے برابر ہی تھی. چونکہ شمالی اٹلی، بلکان اور سلطنت عثمانیہ کی ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی، اسی لیے لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی. پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت کیسے ہوئی؟ اپریل 1917 میں ایک فیصلہ کن تبدیلی آئی جب جرمنی کی غیر محدودہ ابدوز جنگ کی پالیسی نے ریاستہائے متحدہ اور امریکہ کو غیر جانبدارانہ حالت سے جنگ کے بیچ لا کھڑا کر دیا. جنرل جون جین پیشنگ کی قیادت کے تحت امریکی ایکسپیڈیشنری فورس کی طرف سے تازہ فوج و سامان کے ساتھ ساتھ جرمن بندرگاہوں میں سخت ناکہ بندی نے بالآخر جنگ کا توازن اتحادی قوتوں کی طرف منتقل کر دیا. اتحادی قوتوں کے لیے یہ نئی حاصل کردہ برتری جنگ کے مشرقی محاذ میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے کافی حد تک متوازن ثابت ہوئی. 1917 کی ابتدا سے ہی اتحادی قوتوں کا ایک اہم رکن روس بحران کی کیفیت میں رہا. اس سال فروری کے مہینے میں جنگ میں زار کی حکومت کی بد انتظامی نے لوگوں کو بغاوت کی طرف دھکیل دیا اور مائل کیا، جس کو فروری کا انقلاب بھی کہا جاتا ہے. اس انقلاب کے نتیجے میں زار نیکولس دوئم کے عہد کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بدلے میں روس کی غیر اشتراکی عبوری حکومت نے اقتدار سنبھال لیا. بنیادی طور پر سوشلسٹ انقلابی پارٹی کے رکن الیگزینڈر کیرنسکی کی قیادت کے تحت یہ مختصر تجربہ تکثیری جمہوریت سمیت ایک تباہ کن تجربہ ثابت ہوا اور موسم گرما کے مہینوں کے دوران جنگ کے باعث بگڑتے اقتصادی حالات کی وجہ سے روسی ملازمین، فوجی اور سیلرز فسادات پر اتر اور یہ فسادات جولائی کے دن کے نام سے بھی مشہور ہیں. جنگ کے بعد کے سالوں میں نئی سوویت ریاست کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور زرعی بنیادی اصلاحات نے مغربی جمہوری حکومتوں کو بے چین کر دیا، جن کو یورپ بھر میں اشتراکیت پھیل جانے کا خطرہ اتنا محسوس ہونے لگا کہ 1920 اور 1930 کی حکومتیں دائیں بازو کی حکومتوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو تیار ہو گئیں. مگر یورپی اسٹیج میں روسی انقلاب کا اثر روسی سرزمین میں ایک صفاقانہ اور طویل خانہ جنگی کی اور نئے بلشوی کی قیادت کے تحت جرمنی کے کیسر کے ساتھ امن قائم کرنے کا ایک بہترین نتیجہ تھا. جب مذاکرات جرمن مطالبات پر پورے نہیں اترے تو جرمن فوج نے تمام امکانی قوت اور مہیا وسائل کے ساتھ مشرقی محاذ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 مارچ 1918 کو بیرسٹ لائٹسوک کا معاہدہ وجود میں آیا. 1918 کے موسم سرما کے اواخر میں بلشویک روس کی جنگ سے نکالنے میں جرمنی کی کامیابی اور موسم گرما میں پیرس کے دروازوں تک پہنچنے کے باوجود اتحادی فوجوں نے میرین دریا کے کنارے پر جرمنی فوج کا حملہ پسپا کر دیا. وہ 1918 کے موسم گرما اور خزاں کے مہینوں میں مغربی محاذ پر جرمنوں کے خلاف مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور ان کا پیچھا کرتے رہے اور مغربی قوتوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے. پہلے بلغاریہ نے ستمبر میں اور پھر سلطنت عثمانیہ نے اکتوبر میں. 3 نومبر میں آسٹرو ہنگرین فوجوں نے اٹلی میں پڈوا کے قریب جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے. جرمنی میں کیل میں بحریہ کے ملاحوں کی سرکشی نے جرمن کے ساحلی شہروں اور ہینو اور فرینکفرٹ اور مینخ کے اہم میونسپل علاقوں میں بڑے پیمانے پر بغاوت پھیلا دی. سوویت ماڈل پر مبنی ملازمین اور فوجیوں کی کونسل نے اس نام نہاد جرمن انقلاب کو جنم دیا. پہلی کونسلر ریپبلک یوریا میں آزاد سوشل ڈیموکریٹک ایجنٹس کے تحت قائم ہوئی. جرمنی کی مضبوط سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے نزدیک یہ نئی قائم کردہ کونسلیں ایک تخریبی عناصر تھی اور اس نے اس کے بدلے میں پارلیمانی اصلاحات اور امن کے لیے جرمنی رائے نامے کے مطالبات کی حمایت کر دی. جنگ کے بعد کے سالوں میں نئی سوویت ریاست کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور زرعی بنیادی اصلاحات نے مغربی جمہوری حکومتوں کو بے چین کر دیا، جن کو یورپ بھر میں اشتراکیت پھیل جانے کا خطرہ اتنا محسوس ہونے لگا کہ 1920 اور 1930 کی حکومتیں دائیں بازو کی حکومتوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کو تیار ہو گئیں.
مگر یورپی اسٹیج میں روسی انقلاب کا اثر روسی سرزمین میں ایک صفاقانہ اور طویل خانہ جنگی کی اور نئے بلشوی کی قیادت کے تحت جرمنی کے کیسر کے ساتھ امن قائم کرنے کا ایک بہترین نتیجہ تھا۔ جب مذاکرات جرمن مطالبات پر پورے نہیں اترے تو جرمن فوج نے تمام امکانی قوت اور مہیا وسائل کے ساتھ مشرقی محاذ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 مارچ 1918 کو بیرسٹ لائٹزبرگ کا معاہدہ وجود میں آیا۔ 1918 کے موسم سرما کے اواخر میں بلشویک روس کی جنگ سے نکالنے میں جرمنی کی کامیابی اور موسم گرما میں پیرس کے دروازوں تک پہنچنے کے باوجود اتحادی فوجوں نے میرین دریا کے کنارے پر جرمنی فوج کا حملہ پسپا کر دیا۔ وہ 1918 کے موسم گرما اور خزاں کے مہینوں میں مغربی محاذ پر جرمنوں کے خلاف مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور ان کا پیچھا کرتے رہے اور مغربی قوتوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے۔ پہلے بلغاریہ نے ستمبر میں اور پھر سلطنت عثمانیہ نے اکتوبر میں۔ 3 نومبر میں آسٹرو ہنگرین فوجوں نے اٹلی میں پڈوا کے قریب جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ جرمنی میں کیل میں بحریہ کے ملاحوں کی سرکشی نے جرمن کے ساحلی شہروں اور ہینو اور فرینکفرٹ اور مینخ کے اہم میونسپل علاقوں میں بڑے پیمانے پر بغاوت پھیلا دی۔ سوویت ماڈل پر مبنی ملازمین اور فوجیوں کی کونسل نے اس نام نہاد جرمن انقلاب کو جنم دیا۔ پہلی کونسلر ریپبلک یوریا میں آزاد سوشل ڈیموکریٹک ایجنٹس کے تحت قائم ہوئی۔ جرمنی کی مضبوط سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے نزدیک یہ نئی قائم کردہ کونسلیں ایک تخریبی عناصر تھی اور اس نے اس کے بدلے میں پارلیمانی اصلاحات اور امن کے لیے جرمنی رائے نامے کے مطالبات کی حمایت